انسان کے لیے زندگی میں سب سے قیمتی سرمایہ انسان کے پاس وقت کا میسر ہونا ہے۔ جس انسان کو وقت میسر ہو گیا، گویا کہ اس کے لیے اس سے بڑا کوئی تحفہ نہیں۔ اب یہ وقت ملنے کے بعد انسان اس وقت کو قیمتی بنا لے۔ کوئی بھی وقت ہو، انسان کہیں بھی ہو، اس وقت کو قیمتی بنائے تو انسان کامیاب ہو جائے گا۔ اسی طرح ان اوقات میں سے ہمیں رمضان المبارک کا ماہ مبارک نصیب ہوا، تو ہم اس کو کیسے قیمتی بنائیں؟ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا، یہ غور و خیال کیا کہ ہمارے پیارے آقا رمضان المبارک کے اس ماہ مبارک کو کیسے قیمتی بنایا کرتے تھے، کہ ہم بھی اس طریقے پر اس ماہ مبارک کو گزار لیں اور رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہماری زندگی کا ایک بہترین مہینہ بن جائے، ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ایک بہترین ذریعہ بن جائے۔ رمضان المبارک کے ماہ مبارک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے نوافل پڑھا کرتے تھے، کثرت سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عبادات کی یہ روٹین تھی، عام معاملات میں آپ ایسی عبادت کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارکین میں ورم آ جاتا تھا۔ آپ اتنی عبادت عام دنوں میں کرتے تھے، تو رمضان المبارک میں آپ کی عبادت اس سے زیادہ ہو جاتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ کی رمضان المبارک میں عبادات کی یہ حالت تھی، یہ معمول تھا کہ آپ اپنی کمر کس لیتے تھے، آپ اپنے آپ کو یعنی اس سے پہلے سے زیادہ تیار کر لیتے تھے۔ یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سفر ہو، حضر ہو، جنگ ہو یا امن ہو، ہر لمحے پر اللہ کے ساتھ ایک مضبوط اور ایک بہترین تعلق نظر آتا ہے۔ ہر لمحے پر پیارے آقا اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق جوڑنے اور اللہ رب العزت کے ساتھ لوگوں کو جوڑنے میں لگے ہوئے ہیں، عبادات کی کثرت میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات مزید دگنی ہو جاتی تھی۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارا معمول کیا اسی طریقے پر چل رہا ہے؟ پیارے آقا کے طریقے پر ہماری عبادات میں ایسے ہی کثرت ہو رہی ہے؟ ہم کثرت سے نوافل پڑھ رہے ہیں، یا ہم قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر اذکار کثرت سے کر رہے ہیں، اور غیبت، چغلخوری، جھوٹ سے، ان چیزوں سے ہم بچ رہے ہیں کہ نہیں؟ اللہ رب العزت کے پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جھوٹ سے بچتے رہے، ہمیشہ سچ بولتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو اس شخص کے بھوکے اور پیاسے رہنے سے کوئی پرواہ نہیں کہ جو لایانی چیزوں سے، جھوٹ سے، ان چیزوں سے نہ بچے۔ بس اس شخص کو صرف روزے میں بھوکا اور پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ نصیب نہیں ہوتا، اس لیے کہ روزے کا مقصد، روزے کا مطلب اور روزے کے حاصل یہ ہے کہ انسان پرہیزگار بن جائے۔ لیکن اگر انسان ان چیزوں کو نہ چھوڑے اور انہی چیزوں میں لگا رہے تو اس کے روزے کا خاص مقصد اس کو حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت ہمیں پیارے آقا کی سنتوں پر چلتے ہوئے اپنے رمضان المبارک کے اس مہینے کو قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔